بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام لمن أرسله الله رحمة للعالمين، وأرسله الله بشيرا ونذيرا. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: أقيموا الصلاة. معزز خواتین و حضرات، آپ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ جائیں، کہیں بھی اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، پھر نہیں پڑھنی چاہیے. اللہ نے قرآن میں جہاں بھی نماز کا تذکرہ کیا نا، وہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ضرور ہے: صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ حدیث ضرور ہے، لیکن قرآن نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اب نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں 5 فرق ہیں، اور یہ 5 فرق ہر مسلمان کو اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یاد ہونا چاہیے. اول وقت پر با جماعت مسجد میں جا کے سنت کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا، اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا. دوہرا دیتا ہوں، اول وقت پر با جماعت مسجد میں جا کے سنت کے مطابق اور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا. آج رب کائنات کی توفیق سے ماہ صیام، ماہ رمضان کا 5واں دن ہے، اور ہمارا نبی علیہ السلام کی نماز کے سلسلے میں 5واں سبق ہے. آپ اس سے پہلے سمجھ چکے قبلہ کی سمت ہو کر نماز ادا کرنی چاہیے، اور قبلہ کی سمت صرف ہمارا منہ نہیں بلکہ جسم کا ہر انگ جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ اس سے پہلے سن چکے ہاتھ کیسے اٹھانے چاہیے، ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے. آج نماز جب ہم نے شروع کر دی، ہاتھ اٹھا کر باندھ لیے، تو وہاں پر سب سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ یاد رکھیے، یہاں پر 1 سے زیادہ دعائیں موجود ہیں. ہمیں شروع سے لے کر ایک دعا سکھائی گئی اور وہ بھی غلط. مثلا یہاں میں کسی سے کہوں نا کہ ذرا سبحانک اللہ سناؤ، استاد جی چھوڑیں. کس لیے؟ ہم نے تو یہ غلطیاں سنبھال کر قبر میں لے کر جانی ہیں. اللہ کے بندو، اپنے علماء کو اپنی نماز سنایا کرو، بجائے اس کے کہ علماء آپ سے یہ کہیں کہ آؤ مجھے نماز سناؤ. اپنی نماز خود سنایا کرو تاکہ غلطیاں جو ہیں وہ درست ہوں. میں یہاں احادیث مبارکہ سے کچھ دعائیں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو حدیث مبارکہ سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تتم صلاۃ لاحد من الناس حتى يكبر. اس وقت تک تم میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر نہ کہے. اور پھر وَيَحْمَدُ اللَّهُ، اللہ کی تعریف کرے، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرے. پھر وَيَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پھر قرآن کی تلاوت کرے. اب ان دعاؤں میں سے نبی علیہ السلام نے بدل کر دعائیں پڑھی ہیں، میں کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی دعا: اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد. ترجمہ بھی سن لیجیے. اے اللہ، میرے اور میری غلطیوں کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. اے اللہ،
جس طرح سفید کپڑے سے میل کچیل دور ہو جاتی ہے نا، میرے گناہوں کو مجھ سے اس طرح دور کر دے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ اور ٹھنڈک کے ساتھ صاف کر دیجیے، پہلی دعا۔ اور یہ دعا صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، آپ کی اکثریت کے لیے یہ دعا نئی ہے لیکن نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوسری دعا ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك۔ یہ دو دعائیں ہو گئی۔ آگے چلنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ان دعاؤں میں تعدد کیوں ہے، یہ دعائیں ایک سے زیادہ کیوں ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک، دو یا تین ہم یاد کر لیں اور بدل بدل کر پڑھتے رہیں تاکہ انسان عادی نہ ہو جائے۔ میں نے کل کیا کیا تھا کہ عبادت کو عبادت سمجھا جائے، عبادت کو عادت نہ بنایا جائے۔ اب عام طور پر جس طرح میں آگے جا کے بیان کروں گا، سجدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں جی؟ سبحان ربی الاعلی۔ وہ ایسی عادت بنی ہوئی ہے کہ ہمارا دل کہیں ہوتا ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ سبحان ربی الاعلی کا معنی کیا ہے۔ حالانکہ رکوع اور سجدے کی ایک سے زیادہ دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، بدل بدل کر پڑھنی چاہیے تاکہ انسان کی توجہ رہے۔ تیسری دعا جو کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، سنن نسائی وغیرہ میں الفاظ ہیں انت ربی وانا عبدک اللہم انت الملک لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک۔ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ اے اللہ آپ بادشاہ ہیں، آپ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، آپ پاک ہیں، تمام تعریفیں آپ کو سزاوار ہیں۔ چوتھی دعا اللہم اہدنی اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واقني سيء الأخلاق والأعمال ولا يقي سيئها إلا أنت۔ اے اللہ، نماز میں بندہ کھڑا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے میری آپ رہنمائی فرمائیں اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی طرف، کیونکہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی طرف آپ کے سوا کوئی اور میری رہنمائی نہیں کر سکتا، اور مجھے برے اخلاق اور برے اعمال سے بچائیے کیونکہ ان بدترین بیماریوں سے آپ کے سوا مجھے بچانے والا اور کوئی نہیں۔ پانچویں دعا جو ہماری اکثریت پڑھتی ہے لیکن غلط پڑھتی ہے، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم نہیں، کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم، لفظ اللہ کو لمبا کرنا ہے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، وتعالی جدک نہیں، کیا پڑھنا ہے؟ وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ حدیث ہے، موجود ہے، اللہ کی توفیق سے حوالہ بھی بتا دیتا ہوں، سنن ابی داؤد مستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ سبحانک، آپ پاک ہیں، اللہم، اے ہمارے مالک، اے رب، وبحمدک، آپ کی تعریف ہے، وتبارک اسمک، اور آپ کا نام برکت والا ہے،
وتعالى جدك، اور آپ کی بزرگی سب سے بلند ہے، ولا الہ غیرک، آپ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت، یہاں آ کے سارا شرک ختم ہو جاتا ہے۔ پہلا سبق یاد کیجیے، میں نے کیا بتایا تھا کہ جس بد نصیب کے عقیدے کے اندر شرک موجود ہے اس کی کوئی عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اگر ہمیں صرف یہ دعا بھی صحیح طریقے سے یاد ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام یہ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنا تو آئے۔ چھٹی دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ فرمایا کرتے تھے 3 دفعہ لا الہ الا اللہ، اور پھر 3 دفعہ اللہ اکبر کبیرا، یہ بھی آپ نے نماز شروع کرتے ہوئے پڑھا ہے۔ 7ویں دعا جو کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز شروع کرو تو پڑھو اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رب کائنات سب سے بڑے ہیں، آپ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام قسم کی بے شمار تعریفیں ہیں، اور ہم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جو شخص یہ الفاظ کہتا ہے، یہ الفاظ کہنے کے ساتھ ہی ایسے شخص کے لیے آسمان سے رحمتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ 8ویں دعا الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ الفاظ کہتا ہے اللہ کے 12 فرشتے ان الفاظ کو پکڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کہ کون ان الفاظ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ 9ویں دعا جو کہ تھوڑی سی لمبی ہے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدك الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ سوال، اتنی لمبی لمبی دعائیں کیسے پڑھی جا سکتی ہیں؟ ہے نا یہ مسئلہ؟ ظاہر بات ہے اگر امام ابھی تک 9 دعائیں میں نے پڑھی، 3 باقی ہیں، وہ بھی سناتا ہوں پڑھ کے۔ اس سوال کا جواب میں آخر میں دوں گا کہ ظاہر بات ہے اگر امام صاحب یہ ساری کی ساری دعائیں پڑھنا شروع کریں تو 5 سے 6 منٹ دن دعاؤں میں لگ جائیں گے، اس کی وضاحت میں آخر میں کرتا ہوں۔ 10ویں دعا جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھتے تو پڑھتے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الى صراط مستقیم۔ اور 11ویں دعا حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت اٹھتے تو سب سے پہلے 10 دفعہ اللہ اکبر کہتے، 10 دفعہ الحمدللہ کہتے، 10 دفعہ سبحان اللہ کہتے، 10 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے، اور 10 دفعہ استغفر اللہ کہتے، اور پھر فرماتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، یہ الفاظ پہ 10 دفعہ کہتے،
اور پھر فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الضیق یوم الحساب، 10 مرتبہ یہ الفاظ کہتے۔ 12ویں اور آخری دعا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت۔ آخری بات، یہ ساری کی ساری دعائیں یقیناً بیک وقت پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دین اسلام میرے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ 9 دعائیں جو نبی علیہ السلام نے فرض سے پہلے پڑھی ہیں، باقی 3 کا تعلق تہجد کے ساتھ ہے، ان 9 میں سے کم از کم جو چھوٹی چھوٹی 3 دعائیں ہیں وہ تو آسانی سے یاد ہو سکتی ہیں۔ ایک تو چلو ہمیں ٹوٹی پھوٹی آتی ہے نا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ تو ہمیں یاد ہے۔ اس کے ساتھ کم از کم یہ جو دعا ہے اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، ہر عمر کے خواتین حضرات میری بات سن رہے ہیں، یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ چھوٹی سی کتاب ہے دعاؤں والی، حصن المسلم، آپ کو یہاں سے مل جائے گی، بغیر معاوضے کے مل جائے گی۔ اس کو اپنے پاس جیب میں رکھیے، جیبی سائز ہے، پڑھتے رہیے، 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن 15 دن یاد ہو ہی سکتی ہے یہ دعا۔ تو یہ دعائیں بدل بدل کر نبی علیہ السلام نے ہمیں کیوں بتائی ہے؟ ایک تو ہماری توجہ نماز میں رہے، اور دوسرا ان میں سے کوئی نہ کوئی 2 3 4 تو ہمیں یاد رہیں گی۔ نماز کے ساتھ ہمارا سفر بھی جاری ہے، اللہ نے چاہا تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔